مارکہ حق کی عظیم فتح سے روشن عہد کا آغاز، ہماری شان، ہماری آن، ہماری پہچان، دل دل پاکستان، یہی ہے وہ پاک سرزمین جو ہمارا فخر ہے اور غرور بھی۔ پیارے وطن کا خواب اقبال نے دیکھا، قائد نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ملک بھر میں 78واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ رواں سال مارکہ حق کی عظیم فتح سے منسوب شہر شہر گلی گلی سب سلالی پرچم کے رنگوں سے رنگ گئے۔ قوم کا یوم آزادی پر تجدید عہد، ملک کو ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے سے کام کیا جائے گا۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف مارکہ حق میں فتح نے اس سال یوم آزادی کی تقریبات کے لیے قوم کے جوش اور خروش کو بڑھا دیا۔ سوہنی دھرتی پر چاند ستاروں کی بہار، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سب سلالی پرچموں کا حسین دیدار۔ بچے، جوان، بوڑھے، خواتین، سب ایک زبان، میرا ایمان ہے پاکستان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم کی قوم کو 78ویں یوم آزادی پر مبارکباد۔ کہا یہ دن ہمیں جرأت، اتحاد اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ قائد اعظم اور تحریک پاکستان کے کارکنوں کو خراج عقیدت۔ قوم نے بیرونی جارحیت کے جواب میں طاقت، عزم اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ مارکہ حق بنیان و مرصوص میں فتح تاریخ کا سنہری باب ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مارکہ حق نے پاکستانی قوم کے دل میں ایک نئی امنگ اور جذبہ بیدار کر دیا۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے بکھری ہوئی قوم کو ایک فکر، ایک مشن اور ایک نصب العین پر متحد کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج کی 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور ایئر چیف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ ISPR نے اپنے پیغام میں کہا یہ دن اتحاد، استقامت اور ایک روشن مستقبل کے لیے اجتماعی عزم کی عظیم علامت ہے۔ بانیان پاکستان کا حوصلہ، دور اندیشی اور آزادی کے مشن پر غیر متزلزل ایمان ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گا۔ مسلح افواج پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، آئین کی پاسداری کریں گے اور ان اقدار کا تحفظ کریں گے جو ہماری قومی شناخت کی بنیاد ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی 78ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا کہ آج ہم اپنے بزرگوں اور بر صغیر کے مسلمانوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپریشن بنیان و مرصوص تاریخ میں افواج پاکستان کی بہادری اور ولولہ انگیز جذبے کی علامت بن چکا ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ پہلگام کے افسوسناک سانحے نے پاکستان نے نہ صرف مذمت کی بلکہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ دہشت گردی کی افریط کو شکست دینے کے لیے ہم نے بھاری قیمت ادا کی۔ پاکستان عالم اسلام کا ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بین المذاہب ہم آہنگی اور مذہبی آزادی کا مظہر ہے۔ مذہبی اقلیتیں آج ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستان مونومنٹ پر پرچم کشائی، یادگار پاکستان پر پھول رکھے۔ ثقافتی لباس میں ملبوس ننھے بچوں نے وزیر اعظم کو پھول پیش کیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا۔ دن کے آغاز پر اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ پاک فوج کے جوانوں نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ سپریم کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی نے پرچم کشائی کی۔ چیف جسٹس نے بچوں میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ سپریم کورٹ کے دیگر ججز بھی تقریب میں شریک تھے۔ اس موقع پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا بھی کی گئی۔ پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر تبدیلی گارڈ کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاق و چوبند دستے نے مزار پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کوموڈور تصور اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور کابینہ ارکان کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری دی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ نے پرچم کشائی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل محمد اویس دستگیر کی مزار قائد پر حاضری۔ کور کمانڈر کراچی نے بابائے قوم کے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔
پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالیے۔ پاک رینجرز اور فوجی دستے نے مزار اقبال پر سلامی دی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیہ تقریبات کا بھی انعقاد۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان صوبائی وزراء اور مختلف مکاتب فکر کے افراد کی مزار اقبال پر حاضری۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈھی نے گورنر ہاؤس پشاور میں پرچم کشائی کی۔ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا۔ کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ملک دشمن نے جس طریقے سے ہم پہ حملہ کیا اور اس پہ پاکستانی فوج نے جس طریقے سے ان کو جواب دیا 4 دن کے اندر، اپنے جو ہے ملک دشمن کو، ہندوستان کو جس طریقے سے انہوں نے ان کا غرور جو ہے وہ مٹی میں ملایا سب کے سامنے، اپنی فوج کو، ہم اپنے ان شہداء کو، چاہے وہ سویلین تھے چاہے فوجی تھے، جنہوں نے اس جنگ میں قربانی دی، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کے لیے بزرگوں نے بے شمار قربانیاں دیں۔ بلوچستان میں گوادر سے یوب تک جشن آزادی کا جشن۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کوئٹہ میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد ہوئی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے مارکہ حق میں قائدانہ صلاحیت دکھائی۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح سے قوم کی خوشیاں دوبالا ہوئیں۔ ہماری بہادر افواج نے مارکہ حق میں بھارت کے دانت کھٹے کیے۔ سرفراز بگٹی کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ یوم آزادی اور بھارت کے خلاف تاریخی فتح کا جشن ایک ساتھ۔ اسلام آباد کے جناح سپورٹس اسٹیڈیم میں شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریک تھی۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف، محسن نقوی کی بھی شرکت۔ اعلیٰ عسکری قیادت اور دوست ممالک کے سفراء بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ پریڈ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل محمد عمر اوان کی مہمان خصوصی صدر مملکت کو سلامی۔ بھارت نے ایک جھوٹے خود ساختہ الزام کی آڑ لے کر پاکستان پر حملہ کیا۔ وہ یہ بھول گیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں کے بل بوتے پر نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے نڈر بیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں۔ اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ فورس، یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ اسلام آباد میں گرینڈ تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت نے جھوٹے الزام کی آڑ لے کر پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت کا گھمنڈ تھا کہ وہ طاقت سے پاکستان کو زیر کر دے گا، لیکن صرف 4 روز میں بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا گیا۔ بھارت بھول گیا تھا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ بھارت کا مقابلہ اس فوج سے تھا جس کی پشت پر فیلڈ مارشل عاصم منیر تھے۔ 10 مئی کو ایک نئی قوم سامنے آئی۔ بہادر جوانوں نے سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کا مقابلہ کیا۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا کہ اس کی نسلیں قیامت تک یاد رکھیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وطن عزیز کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا عہد۔ 78ویں یوم آزادی کی قوم کو پرجوش مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا پاکستان ہماری آن بان اور شان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پاکستان جیسی بے مثال نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ لاکھوں شہداء کو نہیں بھول سکتے جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی جانب سے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔